للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر ذرا دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ اور نبی کی بات کے سوا دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں، آپ سائنس کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، یا دنیا کی کوئی بات ہو، کھیتی باڑی کی ہو، بزنس کی ہو، دل کا سکون کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں جینے کا جو مزہ کہتے ہیں، جینے کا مزہ، وہ اللہ نے اپنے قرآن اور حدیث کی باتوں میں رکھا ہے۔ دیکھو، کھیتی باڑی پورا مجمع جواب دینا، ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، جواب دو، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ بیپار بزنس ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، اسکول کالج ہندو عیسائی یہودی بھی جاتا ہے، وہی ایجوکیشن مسلمان بھی لیتا ہے، مگر آپ میں اور اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ مسلمان ہیں، سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا مسلمان ہے، آپ کے اوپر داغ بہت جلدی لگ جائے گا۔ تو زندگی کے ہر میدان میں وہ کام کرتا ہے، غیر مسلم بھی، اور آپ بھی کرتے ہیں، مگر آپ جب کریں گے نا تو اللہ کا حکم سامنے رکھیں گے، اللہ کا حکم کہ بھائی کھیتی باڑی کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آپ نے مسجد کی زمین لی ہے گھڑوت پر یا آدھے حصے پر، نہ آپ مسجد کو گھڑوت نہیں دیتے ہیں یا آدھا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو آپ نے کھیتی باڑی تو کی، مگر یہ آسمان و زمین جو ہے نا، پورا مجمع بولو، یہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا ہے۔ ذرا زور سے بولو نا، بے شک۔ اب بے شک نہیں بول رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ہے کیا؟ بولو بھائی، آسمان و زمین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو کھیتی باڑی تو کی آپ نے، مگر مسجد کا گھڑوت نہیں دیا آپ نے، مدرسے کا گھڑوت نہیں دیا آپ نے، یا آدھے حصے پر لی تھی آپ نے، پیسہ نہیں پہنچایا۔ اور غیر مسلم بھی کرتا ہے وہ، تو پھر آپ میں اس نے وہی کام کیا جو آپ نے کیا ہے، تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ آپ نے بدن پالا، اس زمین سے آپ نے بدن پالا، اس سے گوشت کھایا، سبزیاں کھائی مسجد کے کھیت میں سے، مگر آپ نے بدن کو تو خوراک پہنچائی آپ نے، مگر صرف بدن نہیں، آپ کے بدن میں آپ کا بدن کام کر رہا ہے آپ کی روح کی وجہ سے، یہ اندر جو آتما دھک 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 کر رہی ہے اس کی وجہ سے بدن کام کر رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں، زور سے بولو بے شک، اس لیے کہ میری روح میرے بدن میں ہے۔ آپ کے کان سن رہے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں کہ ابھی آپ کے بدن میں روح ہے۔ آپ نے دکان پر بزنس کیا، مگر آپ وہاں مورتیاں بیچ رہے ہیں، لوگ مورتیاں بیچ رہے ہیں، آپ کے مسلمان پیپروں میں آتا ہے، مورتی بنانے والے بھی مسلمان ہیں بعض۔ آپ مورتی بیچ نہیں سکتے اور اس پیسے سے آپ پیسہ کھا نہیں سکتے۔ آپ نے بزنس تو کیا، یا بزنس حلال بیچ رہے ہیں آپ، مگر آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، مال 1 نمبر کا بک کرایا، آپ نے 2 نمبر کا مال سپلائی کیا۔ پورا مجمع جواب دو بھائی، بولو جائز ہے؟ آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے وہ پیسہ کمایا دھوکے سے، آپ نے بدن کو تو پالا مگر روح آپ کی مری ہوئی پڑی۔ روح جو ہے نا، آتما، اس کو خوراک مل نہیں رہا ہے، خوراک نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں جینے کا مزہ نہیں۔ ایک ہے بدن کو پالنا، آپ کھانا دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، دودھ دے رہے ہو، سب چیزیں دے رہے ہو، آپ کا بدن پھول رہا ہے، آپ میٹھی چیزیں بہت کھا رہے ہیں، اوور لمٹ کھا رہے ہیں تو بدن پھول رہا ہے، پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ نے روح کو خوراک دی ہے؟
روح کی خوراک قرآن و حدیث میں ہے. روح کی خوراک 5 وقت کی نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس مالک کا کلام، درود شریف ہے، ذکر اللہ ہے، استغفار ہے، اس کے سامنے دعائیں مانگنا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، حرام کمائی سے، اور جتنے سارے گناہ ہیں، سود اور بیاج کے کاروبار سے، اور سب گناہ آپ کو معلوم، زنا کاری، شراب پینا، دارو پینا، جگار کھیلنا، دارو بیچنا، یہ روح کو ویران کرنے والی چیز ہے. تو نیک اعمال کرنا یہ روح کی خوراک ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ روح کی خوراک ہے. یہ نکاح پڑھنا اور اس مجلس میں بیٹھنا یہ روح کی، آتما کی خوراک ہے، اور زنا کاری کرنا یہ بدن کی خوراک ہے. بھائی ذرا زور سے بولتے جاؤ نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ آج ہم بدن تو پال رہے ہیں، برابر پال رہے ہیں، مگر آپ کی روح مری ہوئی پڑی. اس لیے دنیا اللہ نے میرے اور آپ کو پوری دنیا کی انسانوں کے لیے بنائی. کھاؤ پیو کماؤ، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ مگر ہم لوگ مار کہاں کھاتے ہیں آج کا مسلمان؟ روح کو مری ہوئی پڑی ہے، مگر روح کی خوراک نہیں دے رہے. روزہ، زکوٰۃ، آپ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے نکالتے، اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو آپ نے روح کو خوراک نہیں دیا. آپ مرنے کے، آپ ابھی کر سکیں گے، آپ کو آزاد چھوڑا ہے دنیا میں، وہ ابھی آپ کو پکڑیں گے نہیں، آپ کو مرنے کے بعد پکڑیں گے. آپ جب قبر میں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. ایک بار کوسمبا کے قبرستان میں کھڑے رہ جاؤ، یا کہیں بھی وہاں کھڑے رہ کر ذرا دیکھ لو کہ کیسی کیسی بڑی بڑی مونچھ والے وہاں سوئے ہوئے. میری اور آپ کی تو مونچھ ہی نہیں. بھائی بولو نا، مونچھ والے سو گئے نہیں سو گئے؟ ذرا زور سے بولو نا. ہاں، ذرا وہاں کھڑے رہ کر دیکھ لو کہ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ خوراک جو بدن کو دے رہے ہیں وہاں کام آنے والا ہے. آپ یہاں سے دبئی جاؤ، 100 روپے کا نوٹ نکالو ایئرپورٹ پر کہ بھائی لاؤ مجھے چائے کافی دے دو، آپ کا انڈیا کا 100 روپیہ. اب ذرا زور سے جواب دو. میں یہاں خود آیا نہیں ہوں، میں یہاں بلایا گیا ہوں لڑکی والوں کی طرف سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ 5-10 منٹ ذرا بات بھی کر دیں. بھائی پورا مجمع جواب دو نا. یہ آپ کا انڈیا کا روپیہ دبئی ایئرپورٹ والا لے گا؟ نہیں لے گا. وہ کہے گا کہ یہ انڈیا کا روپیہ یہاں نہیں چلے گا، آپ اس کو چینج کرا کے لاؤ، دبئی کا درہم لاؤ. آپ کو منع کرے گا وہ؟ بالکل نہیں ملے گی. آپ چائے پینا بھی ہو تو آپ کو چائے نہیں ملے گی. جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے، مجھے جواب دو، دنیا کے بیکار دھندے، جھوٹ، شراب، غیبت، لوگوں کی برائیاں کرنا، حرام مال کھانا، بیاج کے کاروبار کرنا، بھائی بہنوں کا حق مارنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، تراویح 1-2 دن پڑھ کے چھوڑ دینا، 27ویں تراویح کو ایک دن آیا اور پھر بعد میں غائب ہو جانا، جیسے عید کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ نہ نکالنا، حج فرض ہو گیا اور حج نہ ادا کرنا. مجھے جواب دو بھائی، یہ خدا اپنے دربار میں جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے تو یہ شراب، جھوٹ، غیبت، گناہ، زنا کاریاں، یہ ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام، موبائل پر گندے چیٹنگ، پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، یہ خدا قبول کرے گا اپنے یہاں؟ آپ سوچ لو. آپ بڑے بڑی مونچھ والے سو گئے، میری اور آپ کی تو مونچھ ہی نہیں. اس لیے دنیا کے کام کاج کے ساتھ آپ کے پاس دین نہیں ہوگا، آپ کی روح مری ہوئی پڑی، آپ کو جینے کا مزہ ہی نہیں ملے گا. یہ آپ کے پیرامن میں رہتے تھے احمد بھائی پٹیل، کتنا بڑا آدمی تھا دنیاوی لیول کا، وہ مجھ سے زیادہ آپ کو خبر ہے. آپ لوگ وہاں بہت چکر مارتے ہوں گے یا آپ کو پتہ ہوگا. ایجوکیشن تھا ان کے پاس، مال و دولت کی بے حساب فراوانی تھی. کیا نہیں تھا ان کے پاس آپ جانتے ہیں؟ اڈانی امبانی لائن میں کھڑے رہتے تھے، لائن میں. پرانب مکھرجی لائن میں کھڑے رہتے تھے، راشٹرپتی تھے. کوئی آ کے نوکر کہتا تھا کہ اڈانی امبانی آئے، ان کے نوکروں نے مجھے کہا کہ اڈانی امبانی تو آتے رہتے. اللہ نے بہت عزت کا مقام دیا تھا، مگر صرف وہ دنیا صرف بدن نہیں پالتے تھے. میری دین دنیا پڑھتے تھے، میرا پیپر ہے نا ان کے گھر جاتا تھا. تو اپنی روح کی خوراک بھی برابر لے کر گئے ہو. ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹی احمد بھائی پٹیل کی، ان کے روزے کبھی نہیں چھوٹے. 2 حافظ قرآن گجرات سے جاتے تھے، گجرات سے، اور منسٹروں کے ساتھ عشاء تراویح پڑھتے تھے. ویڈیو آتے تھے کہ عشاء بعد ان کا کھانا ہوتا تھا، تراویح ہو رہی ہے. انہوں نے حج کیے، عمرے کیے.
اور زکوٰۃ بڑی نہیں. ابھی میں دلی میں میرا ایک پروگرام تھا اسلامک سینٹر کے پاس، ابھی 2-3 مہینے ہوئے، تو میرا کھانا وہیں تھا اسلامک سینٹر میں. بہت بڑے بڑے روم ہیں وہاں، اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، لانچ ہے، بڑا ہوٹل ہے وہاں. تو میں نے کہا ماشاء اللہ اسلامک سینٹر. دیکھیے یہ احمد بھائی پٹیل نے بنایا. 500 سے زیادہ آدمی ہوٹل میں رک سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کھانے کے لیے کوئی بھی جا سکتا ہے ہوٹل میں. اندر مسجد بھی انہوں نے بنائی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی انہوں نے. مدرسے والے جاتے تھے ان کو بے حساب مدد کرتے تھے. ابھی گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، انتقال سے پہلے یہاں دلی سے یہاں آئے تھے. ہمارا پیپر نکلتا ہے دین دنیا، تو اس کے ہمارا جو سٹاف ہے 10-12 کا، تو ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام تھا انکلیشور میں، تو اس کے ہم نے ایسے اشتہار چھاپے تھے. تو ہمارے لڑکے لوگ گاؤں گاؤں شہر شہر لگانے نکلے تھے. دوپہر 3:30 بجے کا وقت، میرے سٹاف نے مجھے کہا ظہر کی نماز ہو گئی تھی، احمد بھائی یہاں دلی سے یہاں آئے ہوئے تھے، 3:30 بجے یا 3 بجے ہوں گے، ظہر کو 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا، ساری مسجد خالی تھی. وہ مسجد پیرامن گاؤں میں پرچہ لگانے گئے تو کہا کہ کچھ آواز آ رہی. تو ہمارے 2-4 لڑکے بالکل نوجوان تھے، 15, 17, 20 سال کے. انہوں نے کہا کہ کہیں آواز آ رہی ہے مسجد میں، جنات ونات تو نہیں، کچھ آواز آ رہی. مسجد بند تھی. تو ایک نے جا کے دروازہ کھول کے دیکھا تو احمد بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. دوپہر کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا نماز کی. یہ مثال میں آپ کو کیا دے رہا ہوں، ایجوکیشن ہم سے زیادہ ان کے پاس تھا، عزت بہت بڑی دولت دی تھی اللہ نے، پیسہ ٹکا بھی بہت تھا، اور دنیا ان کو جانتی تھی. حکومت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہی تھی، کس کو سی ایم بنانا، کس کو پرائم منسٹر بنانا، وہ فیصلہ کرتے تھے. نوازا تھا اللہ نے، مگر انہوں نے اپنی روح کو خوراک پہنچا کے گئے. روح کی خوراک بھائی ذرا زور سے بولو، نے پہنچائی نہیں پہنچائی؟ ان کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ کے یہاں مرنا ہے، اور قیامت کے دن وہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. ان کا ایمان تھا، ان کے کانٹیکٹ تھے عالموں کے ساتھ، اور اس عالموں کے کانٹیکٹ کی وجہ سے وہ دینی کتابیں پڑھتے تھے اور آخرت کی تیاری کر کے گئے. اور موت کیسی آئی؟ حدیث میں الموت بالفجاءۃ، ذات الموت فی ذات الجم فہو شہید. نیمونیا کی بیماری جس کو آپ یہ کورونا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی 1400 سال پہلے کہ یہ پھیپھڑے کی بیماری میں جو بھی انتقال کرے گا مسلمان، وہ جنت میں سیدھا چلا جائے. ان کو کورونا ہو گیا تھا، نیمونیا کی بیماری، شہید کا درجہ. یہ مثال میں نے احمد بھائی کی اس لیے دی کہ زمین، پیسہ، عزت، دولت، ایجوکیشن ان کے پاس سب تھا. پورا مجمع جواب دو نا بھائی، وہ آخرت کی تیاری کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ یہی چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بدن کو تو برابر پال رہے ہیں، ناشتہ بھی فل کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی خوب کھاتے ہیں، رات کا کھانا بھی خوب کھاتے ہیں. ہم لوگوں کو شادیوں کے منڈپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، پارٹی پلاٹ بھی، مگر ہماری روح مری ہوئی پڑی. نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، حج جلدی فرض ہو جاتا ہے ادا نہیں کرتے. اب تو قیامت بالکل قریب ہے. 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی کہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. 4 بڑی نشانیاں ہو گئی اور 6 باقی ہیں. یہ 6 پوری ہوئی کہ دنیا 1 سیکنڈ میں گئی کام سے. ابھی میں کشمیر سے آ رہا ہوں، 2 دن ہوئے مجھے آنے کو. انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا ہمارے یہاں تو پہاڑوں میں ایسے دھرتی کم ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں. انہوں نے مکان بتایا کہ یہ مکان دیکھو، پتھر کے مکان ہیں ہمارے، سردیوں کی وجہ سے ایک خاص قسم کا پتھر نکلتا ہے، اس میں برف باری گرتی ہے وہاں تو ٹھنڈی کم لگتی. کہا اس کو توڑ کے اللہ نے اس کو شگافے پاڑ دی. اتنے خطرناک زلزلے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ہو کر افغانستان جا رہے ہیں. پوری دھرتی کانپ رہی، دھرتی کم بے حساب ہو رہے. اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. بھائی بولو نے بے شک اٹھا لی، نہیں اٹھا لی. یہ الارم گھنٹی بجا دی ہے کہاں، اور جو آپ غفلت میں رہے تو آپ کا نقصان ہے. میں جو کہ بول رہا ہوں نا، آپ ایسا مت سمجھنا میں کوئی بیوقوف یا بیکار انسان. میں آپ کو 2 بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے جاؤ. کان پکڑ کے قیامت کے دن قبر سے دوبارہ زندہ کرے گا. آپ کی گرام پنچایت آپ سے حساب مانگتی ہے، مکان کا ویرا لاؤ، لائٹ کا بل لاؤ، پانی کا ٹیکس لاؤ، کھیتی کا ٹیکس لاؤ، مکان کا ٹیکس لاؤ. بھائی جلدی سے بولو، مانگتا ہے نہیں مانگتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو پورا مجمع ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ کو زندگی کے حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس لیے انہوں نے قیامت رکھی. اب سائنس والے جو مذاق اڑاتے تھے نا، انہوں نے بھی کان پکڑ لیے. یہ لوگ تو 2050 کا اعلان کر چکے ہیں کہ 2050 میں دنیا ختم ہو جائے گی. پہلے مذاق اڑاتے تھے،
اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، زلزلے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ابھی میں راستے میں دیکھ کر آیا، راستے میں رات 12 بجے سے ابھی 10:30 بجے سر 137 دھرتیکم اس وقت آج دنیا میں ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو کسی زمانے میں یہ مسجد میں کہا تھا 100 ہوتے تھے، پچھلے 3 مہینے پہلے 200 ہوتے تھے، ابھی جو رفتار ہے نا دھرتیکم کی پوری دنیا میں 300 کے قریب ہو گئی۔ اور تو رحیم و کریم ہے، بڑا رحم والا ہے، اس لیے آپ کو ٹائم دے رہا ہے، نہیں تو اچانک بھی لا کے قیامت کھڑی کر دے۔ آپ کو چھوٹی نشانیاں بتلائی، اس کو پوری کر چکے ہیں وہ، اور اب بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ جو ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پر ہونے ہی والا ہے، اور قیامت کو بولو بے شک آنا ہی آنا ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ ساری دنیا کو زندہ کرے گا اور حساب مانگے گا کہ لاؤ ہمارا کھایا، ہمارا پیا، زمین ہماری، آسمان ہمارا، ہوا سے سانس لیتے تھے، پانی ہم نے پیدا کیا تھا، زمینوں سے چیزیں ہم نکالتے تھے، تم تو صرف دانہ ڈال کے ہٹ جاتے تھے، آسمان سے پانی ہم برساتے تھے، اور تم نے دانہ ڈالا تھا ایک، اور اس میں سے کنٹھیاں نکال کر سینکڑوں دانے ہم دیتے تھے۔ بھائی ذرا زور سے بے شک بولو، نے دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ تو فرما رہے ہیں ہم حساب لینے والے، اور اب وہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اب بدن کو بھی پالو، کوئی نہ نہیں کہتا بدن کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، بھائی اتنا مت کھاؤ کہ بیماریاں آئیں، شوگر آئے، پریشر آئے، یہ آئے، فلاں آئے۔ کھانا کم کھاؤ، جتنی ضرورت اتنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور تیسرا ہوا کے آنے جانے کے لیے رکھو، یہاں گلے تک نہیں بھرنے کا کہ بیماریاں پیدا ہو۔ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کھاؤ مگر مقدار میں کھاؤ، اور صرف بدن کو مت پالو۔ ہم لوگ صرف بدن کو پالتے ہیں، روح کو پالو گے نا تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا آپ کو، اور دل میں سکون ہمارے اسی لیے نہیں کہ ابھی ہمارے پاس تندرستی ہے، سب کچھ ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا تب جو ہے اللہ کو یاد۔ یہ بھی ایک آج کل کی فیشن ہے کہ بڑھاپے میں اللہ کو یاد کریں، بلکہ لوگ گھروں میں تانا مارتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں کوئی جوان لڑکی نماز پڑھتی ہے، بہو نماز پڑھتی ہے، جوان لڑکا એમ કે ગયડો થઈ ગયો، ગરડી થઈ ગઈ છે، એમ કે અવારથી નમાઝ પढ़ता થઈ ગયા છે۔ یہ جاہلوں کو کیا خبر کہ تم بدن تو پال رہے ہو مگر تمہاری روح مری ہوئی پڑی ہے۔ روح کا خوراک نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، شب قدر کی تلاش ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، دعائیں مانگنا ہے، خدا کے دین کی محنت کرنا ہے۔ میں رجب کے مہینے سے سفر میں ہوں، رجب کی 1 تاریخ سے میرے گھر میں 2-4 گھنٹے مشکل سے رہا ہوں، 2-4 گھنٹے۔ میں کیوں جاتا ہوں؟ امت کو جگا رہا ہوں۔ میں 30 برس سے تقریر کے میدان میں ہوں، کبھی میں نے قیامت کی نشانیوں پر ذکر نہیں کیا۔ جب آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آ گئی، اب تیاری کرو۔ وہاں کیا بتلاؤ گے آپ؟ یہ بنگلہ لے کر جاؤ گے، گاڑیاں جائے گی تمہارے ساتھ، وہاں جائیں گے تمہارے اعمال جائیں گے، تمہاری روح کی خوراک لے کر گئے تو وہاں کام آئے، ورنہ کوئی چیز یہاں رہنے والی نہیں۔ پورا مجمع جواب دو، احمد بھائی اپنی پراپرٹیاں ساتھ لے کر گئے؟ بھائی زور سے بولو۔ اعمال جائیں گے، یہ تو آپ کو یوز کرنے کے لیے کرو نا، آپ کو کون نا استعمال کرو، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ مگر ہم روح کو خوراک نہیں پہنچا رہے، اس لیے ہماری شکایت ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے پابند بنو، پھر اپنا ایجوکیشن بھی جاؤ، کھیتی باڑی بھی کرو، بزنس بھی کرو، راجکرن میں بھی جاؤ، کون نہ کہتا ہے آپ کرو، مگر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام ایک غیر مسلم کرتا ہے، بھائی کھا پی کے اور جمعہ کی نماز میں آ گئے، اس کے بعد عید کی نماز میں آئے، یہ ہم نے روح کو خوراک پہنچائی۔ آپ کی گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی نا تو گاڑی آگے جائے گی، اور بیٹری کام نہیں کرے گی تو دھکے مارنے پڑیں گے۔ رمضان المبارک سردار ہے مہینوں کا، یہ اس کو اگر پاورفل بیٹری چارج کرو گے نا، نمازوں سے، روزوں سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، تہجد اور اوابین، اشراق اور چاشت سے، شب قدر کی تلاش سے، آپ دیکھو یہ کوسمبا میں ہی دیکھ لینا، 5 راتوں میں کوئی جاگتا ہے؟ دیکھ لینا کتنا امت میں فکر ہے۔ قیامت پر 2007 سے بول رہا ہوں، مگر غفلت تو دیکھو۔ غفلت کیوں معلوم ہے؟ ہر یہاں جتنے بیٹھے ہو یا باہر ہو، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مرا تھوڑی ہوں، میں زندہ ہوں۔ ارے بھائی مرا نہیں ہے مگر مرنا تو ہے نا، بھائی بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ آپ نہ نیچا ہوگے یا نہ کہوگے تو بھی مرنا۔ قرآن پاک میں ہے ہم چھوڑتے تو نبیوں کو چھوڑ دیتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے، مگر سب کو لے جا رہا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ باہر آنے والا ہے میدان حشر میں۔ اگر ہم ابھی کسی باغ میں بیٹھے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ، کھانا رکھا ہے، آئس کریم رکھی ہے،
کتنے خوشیوں کے ساتھ بغیچے میں، اور اچانک شیر جنگل میں سے یا باغ میں سے آ جائے، اب آپ کو کھانا، ٹفن اور آئس کریم نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی، موت نظر آئے گی۔ قیامت کے دن جب خدا سامنے آئے گا تو آپ کو انداز آ جائے گا کہ میں کہاں آیا ہوں۔ میدان حشر کی تو بات چھوڑو، ایک قبر میں جاؤ، انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آمین کہو، ہماری قبر اور آخرت آسان فرمائے۔ قیامت کے دن قرآن میں ہے ہم ترازو قائم کریں گے، یہ دنیا کے ترازو نہیں، وہ اللہ کا ترازو۔ ایک سیکنڈ میں آپ نے دنیا میں کیا کیا وہاں سب ریکارڈ پہنچ جائے گا، اور نیک اعمال ہوگا اور اس کا پلڑا بھاری ہوگا نا تو آپ کو جنت میں جانے دے گا۔ میں بھی کشمیر جا کے آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے کشمیر تو قیامت کے دن فنا ہونے والا ہے، بھائی بولو نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہاں جو ملا ہے وہ حکم کے مانے بغیر، اور وہ جنت ملے گی حکم ماننے کے ساتھ۔ تو بدن کو پالو، آپ منع نہیں کر رہا ہوں، مگر ذرا انشاءاللہ بولو کہ اس کے ساتھ ساتھ روح کو خوراک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وکیل صاحب کون؟ ابراہیم ایوب سیدات، آپ ہیں یہ پاس گواہ۔ نستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وکیل ابراہیم بھائی ایوب بھائی سیدات، آپ نے اپنی وکالت سے، اور یہ دو گواہ محمد بلال یونس صالح، عثمان عبد القادر کروڑیا، ان دونوں کی گواہی سے آپ نے دلہن سمیہ ایوب سیدات کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر دلہا صاحب غلام حسین محمد حنیف تگاری نے 20,000 روپے نقد کیش مقرر کیے مہر کے طور پر۔ اس کے عوض میں آپ نے دلہن سمیہ ایوب سیدات کو دلہا صاحب غلام حسین محمد حنیف تگاری کے نکاح میں دیا۔ جی دلہا صاحب وکیل کی وکالت سے، اور یہ دو گواہ ابھی نام لیے گئے، ان کی گواہی سے 20,000 روپے آپ نے کیش مقرر کیا ہے مہر کے طور پر۔ تو آپ کے نکاح میں ہم اس مہر کے عوض میں دلہن سمیہ ایوب سیدات کی ذات کو وکیل کی وکالت سے، گواہوں کی گواہی سے آپ کے نکاح میں دیا، اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر آپ نے قبول کیا، میں نے عورت بنا کر قبول کیا۔ بارک اللہ علیکم اجمع۔ درود شریف پڑھ لے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما تیرے دین کی محنت کے لیے۔ اے اللہ نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، تیرے نبیوں کی طرح،
تیرے صدیقین شہداء کی طرح، صالحین اور صالحات کی طرح، جیسے آپ نے ان کو ایمان پر موت عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو بھی ایمان پر موت عطا فرما۔ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، انہوں نے بات سنی ہے، ان کو دین کا داعی بن کر دوسروں تک یہ دین کی جو باتیں سنی کہ ہم بدن کو تو پال رہے ہیں مگر ہماری روح اور آتما مری ہوئی پڑی ہے۔ روح کی جو خوراک ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، نوافل، اور اے اللہ شب قدر کی تلاش، نوافل نمازیں، خیر خیرات اور جتنے بھی سارے نیک اعمال ہیں، یہ روح کی خوراک ہے۔ ہماری روح مری ہوئی پڑی ہے، ہمیں روح کو خوراک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو باتیں پہنچی انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک قریب آ گیا ہے، اللہ ابھی سے اس کی خوشیاں ہمارے دلوں میں عطا فرما اور اس کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، جس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، رمضان میں کوئی عمرہ کرے تو رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اے اللہ بڑا ثواب ہے، مسلمانوں کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ قبر میں جانے والا ہر مردہ یہ افسوس کر رہا ہے کاش کہ رمضان ہم کو مل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے عمر میں برکت کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ کہیں رجب اور شعبان میں موت نہ آ جائے اور ہم رمضان سے محروم نہ رہ جائیں۔ اے اللہ ان مسلمانوں کو بھی رمضان کی خوشیاں نصیب فرما اور اس کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں روزے، تراویح، دعائیں، لوگوں کو افطار کرانا، سحری کرانا، اے اللہ شب قدر کی تلاش اور جتنی زکوٰۃ پوری نکالنا، خیر خیرات اللہ کے راستے میں نکالنا، اے اللہ افطار سے پہلے دعائیں مانگنا، تہجد میں دعائیں مانگنا، گناہوں سے بچنا روزے کے ساتھ، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ روزے کے ساتھ جھگڑا کرنا آپ کو بہت ناپسند ہے، اللہ امت کو روزے کے ساتھ جھگڑے سے حفاظت فرما اور بھی گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، دونوں کو ایسی محبت عطا فرما جیسا آپ نے نبیوں میں ان کی بیویوں کو عطا فرمائی، اللہ والوں کو اللہ والیوں کے ساتھ عطا فرمائی۔ اے اللہ ان کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ابھی بھی جن کو اولاد نہیں آپ ان کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں آپ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہر چیز کے مالک اور طاقتور ہیں، اے اللہ بڑھاپے میں بھی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہر بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان دونوں میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرما، ان کو لڑائی جھگڑوں سے، شیطان اور نفس کے فتنوں سے ان دونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نکاح سے آدھا ایمان مضبوط ہو گیا اور آدھا ایمان اعمال کر کے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار علماء کرام کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کو عام اور تام فرما، گھروں میں تعلیم، مسجد وار جماعتوں میں تعلیم کی سب کو توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دل کی اصلاح خانقاہوں کے اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، ان بزرگوں سے بیعت ہو کر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ابھی سے رمضان کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگ گھوڑے چھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد طبیلہ بناتے ہیں، گھروں میں پانی گھس جاتے ہیں اس کے بعد پانی کی پار باندھتے ہیں، ابھی سے جو روزہ نہیں رکھتے ان پر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام کو بھی ابھی سے رمضان کے فضائل مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ لڑکی کے والد اے اللہ یوسف بھائی اور اسی طرح ایوب بھائی، یہ دونوں بھائی یہ اے اللہ جن کا انتقال ہوا، اے اللہ یہ دونوں ہمارے بہت قریبی رشتہ دار تھے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں مرحوم کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ بہت سیدھے سادے دل کے صاف ستھرے لوگ تھے، صاحب ایمان تھے، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے اس کوسمبا کے قبرستان میں یا پوری امت کے قبرستانوں میں جو لوگ صدیوں سے سوئے ہیں، اے اللہ ان میں خاص کر ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہماری شادیوں کی خوشیوں سے زیادہ انہیں قبر میں تو خوشیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔